بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کی ٹاپک دعا تھی کہ فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا۔ دعا نیسیسٹی ہے آج کی، ہر گھر میں کوئی ملینر ہو، بلینر ہو، ٹریلینر ہو، دعا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ فرعون بھی دعا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خود خدا بولتا تھا وہ بھی خدا سے ہی مانگتا تھا۔ دعا ایک سپر ہے، ایک شیلڈ ہے کہ جو ہر مصیبت میں تمہارے کام آئے گی۔ جب سارے دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے، دعا سے روشنی آ سکتی، دعا سے تمہارے دل کو سکون پہنچ سکتا، دعا سے تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو سکتے۔ ورنہ ہمارا اور اللہ کا کیا مقابلہ کہ ہم اللہ سے بات کریں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اللہ ہمارا کریٹر ہے، خالق کائنات ہے، ہمارا رب العالمین ہے، ہمارا رب المشرقین والمغربین۔ وہ یہ کہتا کہ میں بندے سے قریب ہو جاتا، بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا جب وہ مجھ سے دعا مانگتا۔ اسی لیے کہا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ مسلسل رات بھر نمازیں پڑھیں، نماز کمپلیٹ کی کھڑے ہو گئے، کمپلیٹ کی کھڑے ہو گئے، مسلسل رات بھر نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، اگر آپ نے دعا نہیں کی تو وہ ساری نمازیں منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، ہر نماز کے بعد دعا مانگو۔ دعا کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی وقت ہے، 100% وقت ہے کہ کون سے وقت پہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان مجالس میں ابھی 2-3 مجلسیں اور ہیں نا، تو میں بتاؤں گا کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے، وہ فائن، لیکن 24/7 تم دعا مانگ سکتے، 24 گھنٹے۔ ہمارے لیے دنیا والوں سے اگر مانگنا ہے تو وقت پہ مانگا جاتا ہے، موڈ دیکھ کے مانگا جاتا ہے، دیکھ سمجھ کے مانگا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی کو بھی کھڑے رہ کے آپ بول دیں۔ ایون اگر آپ فقیروں کو دیکھیں، بیگرز کو دیکھیں، پوری دنیا میں کتنا مانگتے وہ لوگ۔ کوئی فقیر آ کے آپ کو نہیں بولتا مجھے $1000 دے روڈ پہ، وہ $1 مانگے گا، $5 مانگے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ جتنا میری لیمٹ اتنی ہے۔ کوئی آ کے یہ نہیں بولتا کہ 1000 دو، 2000 دو، 3000 دو۔ آپ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آ کے نہیں بول رہا کہ آپ مجھے پیسے دو، $1000 دو۔ ایک لمٹ میں مانگتے، لمٹ میں بندوں سے مانگا جاتا، اس سے نہیں۔ کیا بول رہا یار میں؟ اللہ بولتا میں غیر حساب عطا کرتا ہوں۔ غیر حساب کا مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، جتنا چاہے تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ اور ہمیشہ کوشش کرو کہ واسطہ دے کے دعا کرو۔ شہزادی کونین کا سب سے بڑا واسطہ، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مولا کا واسطہ مت دیں، مولا حسن کا واسطہ نہیں، 14 کا دو۔ 14 بھی بہت بڑی بات ہے، 14 معصومین تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ فضہ کا اور خنبر کا واسطہ دے کے مانگو، جناب فضہ کا واسطہ دے کے مانگو۔ کنیز مظلوم بی بی زہرا ہے نا، اس کا واسطہ دے کے مانگو، خنبر کا واسطہ دے کے مانگو، کوئی حرج نہیں، لیکن واسطہ دو، بغیر واسطے کے دعا نہیں مانگنا۔ کبھی یہ نہیں بولنا اللہ وہ دے گا، اس نے کافر کو بھی دیا، مشرک کو بھی دیا، مومن کو بھی دیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو میں تم کو نہیں دوں گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اگر کوئی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتا یا کوئی کسی سے میں ناراض ہو جاؤں، میں اس کی مدد کرتا تھا لیکن اب میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بدترین گناہ ہے کہ تم اگر کسی کی ہیلپ کرتے، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا یہ محتاج ہے، یہ نیڈی ہے، تم کرتے تھے تو ضرور کرو، وہ تم کو مانے یا نہ مانے۔ یہ صفت معصومین ہے اور صفت اللہ ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ سب کو دے گا، اس کو مانو یا نہیں مانو۔ کافر کو نہیں دیتا۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، انڈیا میں سارے کے سارے اللہ کے ماننے والے تو نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، آج اللہ کے ماننے والے کتنے؟ سب سے بڑا ریلیجن تو کرسچینٹی ہے۔ کتنے لوگ اللہ کے ماننے والے کتنے؟ کم ہیں، 20% ہوں گے، 30% ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے رزق کسی کا نہیں روکا، سب کو دیتا ہے۔ اور جب تک تم مانگتے جاؤ گے دو گے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دعا، سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ دوستو، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت ملتی ہے۔ کیا بول رہا ہے یار میں؟ عزت کو لینا ہے، کبھی نہیں شرمانا۔ کہیں بھی دعا مانگو، میں بار بار بول رہا کہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور جب تک تم دعا مانگتے رہو گے، تمہاری رحمت کے اللہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ کبھی مانگتے ہوئے یہ مت سوچو یار کتنا مانگوں، یہ کبھی نہیں سوچنا۔ اس سے نہیں مانگو گے تو اور کس سے مانگو گے؟ اس سے نہیں مانگو گے تو اور کس کے پاس جاؤ گے؟ دینے والا کون ہے؟ دنیا والے دینے والے نہیں ہیں، وہ ذریعہ بنا دے گا تم کو دنیا والوں کے لیے۔ وہ دل میں اس کے ڈالے گا کہ اس کی ہیلپ کر دو۔ کتنے واقعات ہیں
کہ اس کے دل میں پڑ گیا کہ بھائی اس کی مدد کر دو. مانگ رہے تم اللہ سے، دے رہا وہ. معصومین کا واسطہ دے کے مانگو گے نا تو تمہاری دعائیں جلد سے جلد قبول ہوں گی. اور دعا میں کبھی بھی جا کے دعا یہ نہیں مانگنا کہ اللہ گیو می دس گیو می دس گیو می دس گیو می. صرف دنیا نہیں مانگنا، دنیا پوری دنیا نہیں مانگو. یہ نہیں بول رہا میں دنیا مت مانگو، یہ نہیں بول رہا کہ آپ رزق مت مانگو، یہ نہیں بول رہا کہ آپ بڑا بنگلہ نہیں مانگو، سب مانگو. اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن میں اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں مانگنا ہے. آخرت بھی مانگنا ہے لیکن آخرت کو ہم کم مانگتے ہیں، بہت کم مانگتے ہیں. ہم یہی بولتے ہیں کہ اللہ مجھے میلبورن میں یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن جب مانگو تو یہ بھی اس کے ساتھ بولو کہ اللہ توفیق بھی دے. رزق مانگو تو اپنی ماں خدیجہ کی توفیق مانگو. کیا بول رہا کیا بول رہا کیا بول رہا. اگر توفیق نہ ملے، میرے پاس $1,000,000 آ جائیں، فائدہ کیا ہے؟ وہ آ تو گئے، آپ نے دعا مانگی مل گئی آپ کو، اور موت آ گئی. پھر یہ پیسہ کوئی اور خرچ کر رہا ہے، حساب تم دے رہے، حساب ہم کو دینا ہے. ایک ایک پینی کا حساب دینا ہے. وہاں جا کے حساب دینا ہے کہ جو تم نے کمایا ہے، جو خرچ کیا ہے، کہاں خرچ کیا، کس چیز پہ. تو ہمیشہ یہ یاد رکھو، دینا دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. اور ہمیشہ یہ بولنا کہ اللہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا کرے. ہم یہ کبھی نہیں بولتے. ہم یہ بولیں گے کہ مجھے بزنس میں یہ مل جائے وہ مل جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بزنس میں مانگ رہے تو بی بی خدیجہ کا واسطہ دے کے مانگو. اس لیے کہ آپ بزنس وومن تھی، آپ بزنس کرتی تھی، لیکن اتنا پاک اور پاکیزہ پیسہ تھا، اتنا پاک پیسہ تھا اسلام آنے کے بعد نہیں، اسلام آنے سے پہلے. اسلام نے بعد میں حرام اور حلال بتایا، خدیجہ کو پہلے سے معلوم تھا. کیا بول رہے ہیں؟ پہلے سے معلوم تھا. یہ چیز کو پیدا کرو. اگر میرے پاس $1,000,000 آ جائیں اور حرام کا ہو جائے تو فائدہ کیا ہو پیسوں کا؟ آپ بولیں گے $1,000,000 ہے، کیا فائدہ، میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. کتنے دن کے لیے کرو گے؟ کتنی لائف ہے؟ لائف کا سپین کیا ہے؟ 60 70 80 90 90 کے بعد میلبورن کے کوئی گریو یارڈ میں سو جاؤ گے تم جا کے، تمہارا بیٹا لے جا کے لٹا دے گا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. وہ $1,000,000 کا حساب تم نیچے دو گے. بار بار بول رہا، اس پہ سٹریس کر رہا کہ مانگو تو حلال رزق مانگو، رزقاً واسعاً، واسعاً پھیلا ہوا، حلالن یہ رزق مانگو. اور جب تم حلال رزق مانگتے ہو نا تو اس کو اللہ زیادہ عطا کرتا، زیادہ عطا کرتا. مانگ کے تو دیکھو، اپنی زبان پہ یہ لاؤ کہ اللہ مجھے ایک پینی بھی، ایک پینی، ایک سینٹ مجھے حرام کا نہیں چاہیے، مجھے صرف حلال چاہیے. حلال رزق ملے گا، اس میں برکت ہوگی. اس کے لیے روز ایک دعا کرو. میں ایک لائن کی دعا دے رہا آپ کو، جسٹ 1 لائن کی. اور واسطہ بی بی مظلوم بی بی زہرا کا دینا، دے کے دعا کرنا. میں عربی میں پڑھ رہا، پھر اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا. روز صبح اٹھ کے when you get up just say one word، ایک لائن ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. ایک لائن کی دعا ہے. یہ دعا مانگو. یہ ایکچولی شکر ہے، تھینک یو ہے اللہ کا. الحمدللہ الذی، شکر ادا کر رہے آپ. دیکھو کہ یہ ایک لائن کی تم دعا مانگ رہے اور بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے، بحق فاطمہ بول رہے، وہ ابیہا و بالوا و بنیا بول رہے. اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں کہ اگر تم روز یہ شکر ادا کرو. یہ میں نہیں بول رہا، یہ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے روایت کیے اور انہوں نے قول رسول کو پیش کیا. اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر، اور ارشاد بھی فرما رہے مولا سے، انہیں 2 معصوم سے یہ روایت ہمارے پاس ہے. 4 شکر ہے جس میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. صبح اٹھ کے انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو آپ کی زبان ہے اس میں بولو. کیا بولنا ہے؟ اللہ تیرا پلیز غور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اللہ کتنا آسان سن رہے ہیں یہاں.
اللہ نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں یہ ذہن سے نکال دو کہ اس کے پاس میرا رزق ہے، اس کے پاس نو، رزق کا دینے والا وہ رازق وہ ہے، یا رازق ہو، اللہ کا یہ نام ہے 99 نیمز میں سے یا رازق ہو، اور ایک نام ہے یا وہاب ہو، یہ دونوں ناموں کی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد 18 مرتبہ 18 ٹائمز مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دے کے یا رازق ہو پڑھو 18 مرتبہ صبح میں، اور یا وہابو 18 ٹائمز۔ وہابو کے معنی ہے پرووائڈر، دینے والا، رازق ہو تو آپ سمجھ رہے رزق کا دینے والا، وہ صرف رزق کو عطا کرتا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دشمن کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، کسی کا رزق روکتا نہیں ہے۔ اور بی بی زہرا سے بہتر واسطہ نہیں ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، بی بی زہرا کا واسطہ دے کے بولو اللہ میرے رزق کو کھول دو۔ آپ کل سے شروع کرو، یہ بی بی کی ولادت تک آپ خود دیکھنا کہ میلبورن میں تمہارے حالات بدلتے کیسا۔ اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے جو میں بتا رہا آپ کو، بی بی کی تسبیح 18 مرتبہ یا رازق ہو بولو، اور 18 مرتبہ یا وہابو بولو، دونوں اللہ کے نام ہیں۔ وہابو یعنی پرووائڈر، دینے والا، رازق ہو تو رازق ہو۔ 20 جمادی الثانی میری مظلوم بی بی کی ولادت ہے، اس دن تک یہ پڑھ کے دیکھو، پھر یہ نہیں کرنا کہ اس کے بعد بند کر دیا، یہ نہیں کرنا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں برکت کتنی ہوگی، آپ کا رزق کھل رہا کیسے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جس کے دروازے کئی سالوں سے بند تھے، وہ ہر عبادت کر رہا تھا، ہر نماز پڑھ رہا، شب نماز تک پڑھ رہا، اس لیے کہ نماز شب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے اور یہ وہ بولتا ہے، جملے سنو، نماز شب کوئی پڑھتا ہے اور یہ وہ بولتا ہے کہ میرا رزق رکا ہوا ہے، تو کہا وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ اتنی گارنٹی دی گئی اس نماز کی کہ اگر کوئی نماز شب پڑھے اور بولے میرا رزق رکا ہوا ہے، جھوٹا ہے۔ اس کو چیک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ اس سے کوئی خاص گناہ تو نہیں ہو رہا جس سے رزق رک رہا۔ رزق رکتا ہے کچھ گناہوں سے جو ہمارے سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے کامن گناہ ہیں، بہت کامن گناہ جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ اتنے کامن گناہ، وہ آج میں نہیں چھیڑوں گا۔ میں آج آپ کو رزق کے بارے میں ہی بتا رہا، کل اس کی وجہ بتاؤں گا کہ کن وجہوں سے رزق رکتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی تسبیح پڑھے اور نماز شب پڑھے تو اس کا رزق کبھی بھی نہیں رکے۔ جاب سے تم کبھی لے آف ہوگے ہی نہیں، پورے سڈنی میں بزنس نہیں ہوگا، تمہارا بزنس ہوگا، تمہاری جاب ہمیشہ سیکیورڈ رہے گی۔ کئی فائدے بتائے گئے اس سے۔ میں بار بار آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، یہ اعمال کرنے سے۔ جب تم نماز پڑھو، ہاتھ کو اٹھا کے بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو اس تسبیح زہرا کا واسطہ، میری مظلوم بی بی کا واسطہ۔ بی بی کے نام کے ساتھ ہمیشہ مظلومہ بولو، ہمیشہ سلام علیکہ یا مظلومہ بولو، اس لیے کہ بی بی سے بڑا مظلومہ کوئی نہیں۔ ہمیشہ مظلوم بی بی زہرا بولو، بی بی کا نام ایک دم مت لو، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو تم اتنا مظلوم بولو، اتنا بولو کہ لوگ پوچھے تم سے غیر کہ فاطمہ پہ ظلم کس نے کیا تو تم بتا سکتے کہ فلاں 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 نے کیا۔ بی بی کے اوپر ظلم اتنا ہوا، نہ تم رازق ہو، نہ وہ رازق ہے، نہ وہ رازق، وہ رازق ہے، وہ دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ یاد کر لو اس کو، یاد کر لو۔ جو صبح میں اٹھ کے اردو میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو زبان آتی بولو، یہ ایک لائن ہے، یاد کر لو مجلس کی، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رزق کو تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر میرا رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا، میلبورن میں سب بھوکے مر جاتے، دنیا میں سب بھوکے مر جاتے۔ یہ رزق کی برکت کے لیے شہزادی کونین کا واسطہ دے کر، اور نوے امام بی بی کا نواں فرزند، 8واں فرزند محمد تقی جواد علیہ السلام۔ امام کا نام محمد ہے لیکن لقب جواد ہے۔ رزق کے لیے اللہ کے رسول اور شہزادی سے روایت کے رزق کے لیے جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے،
جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت ہی اس امام کی ہے. رزق کے لیے اس امام سے بہتر کوئی واسطہ نہیں, اس سے بہتر کوئی واسطہ نہیں. روزانہ نوے امام کا واسطہ دے کر تم رزق کے لیے دعا کرو. ان کو ان کی دادی فاطمہ کا واسطہ, مظلوم بی بی فاطمہ کا واسطہ دو. بولو کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ. ہر امام کو مظلوم دادی کا واسطہ دو, مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک. یہ بولو یا فرزند مظلوم بی بی زہرا, آپ میرے رزق کے دروازوں کو کھول دو.